میری بیوی نے مجھے زندہ کیا اور پھر چلی گئی۔ ایک شخص جو کہ مکہ مکرمہ کا رہائشی ہے کہتا ہے، میری والدہ میرے والد سے علیحدہ ہو گئیں اور اپنے والدین کے گھر جو کہ تقریباً 1200 کلومیٹر دور تھا چلی گئیں۔ اس وقت میری عمر صرف 4 سال تھی۔ میں اپنی زندگی مختلف رشتہ داروں کے گھروں میں گزارنے لگا۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو میرا رویہ بگڑ گیا اور مجھے اسکول سے نکال دیا گیا۔ میں آوارہ کہلانے لگا۔ میری ماں میرے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ پھر میں نے فوج میں داخلہ لیا اور گارڈ کے عہدے پر فارغ ہو گیا، جس سے میری حالت کچھ بہتر ہوئی۔ میرے والد نے میری کزن سے میرے لیے بات کی جو کہ دینیات کی معلمہ تھی، اور میرے لائے بغیر شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے فوراً ہاں کر دی کیونکہ میں ابھی بھی آوارہ تھا اور مجھے لگا کہ کوئی میرے جیسے شخص سے شادی کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کی تنخواہ سے بھی متاثر تھا۔ شادی 1428 ہجری میں ہوئی اور جب میری بیوی کو میرے پاس بھیجا گیا تو تقریباً فجر سے 2 گھنٹے پہلے کا وقت تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میری خیریت کے بارے میں پوچھا، جو میرے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ کسی نے پہلے کبھی میری حالت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ وہ اپنے شادی کے لباس کو تبدیل کر کے وضو کرنے چلی گئی اور مجھ سے بھی وضو کرنے کو کہا۔ میں نے وضو کیا اور ہم نے مل کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر اس نے کہا، فجر میں بھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، کیا خیال ہے کہ ہم حرم شریف جا کر نماز پڑھیں اور پھر ناشتہ کر کے سو جائیں؟ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے فجر کی نماز امام اور شریم کے پیچھے ادا کی، جس میں انہوں نے سورہ زمر کی آیت 53 کی تلاوت کی۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک تبدیلی آئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ اس دن کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ کچھ دنوں بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اس وقت میں صرف 4 سورتیں جانتا تھا، لیکن اس نے صبر کے ساتھ مجھے قرآن کی تلاوت اور یاد کرنی سکھائی۔ ہم روزانہ مغرب کے بعد حرم شریف میں قرآن کی کلاس میں شرکت کرتے۔ اسی دوران میں نے 13 پارے حفظ کر لیے۔ میری بیوی ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتی رہی اور میری زندگی کے ہر پہلو میں میرا ساتھ دیا۔ اس نے مجھے میٹرک تعلیم مکمل کرنے کی ترغیب دی، جسے میں نے مکمل کیا اور پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اللہ نے مجھے ایک مسجد میں امام اور خطیب کے طور پر مقرر کیا۔ میری بیوی میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھی۔ اس نے مجھے ایک بگڑے ہوئے انسان سے ایک ذمہ دار شوہر اور باپ بنا دیا۔ 1438 ہجری میں اسے شدید سر درد ہونے لگا اور ہم نے معلوم کیا کہ اس کے دماغ میں ٹیومر ہے۔ وہ 1 سال بھی نہ جی سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں جو بالکل اس کی طرح ہیں۔ اس کے بعد میرے گھر والوں نے مجھ سے دوبارہ شادی کرنے کو کہا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میری بیوی نے مجھے زندہ کیا اور پھر چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک بہتر انسان اور ایک مضبوط خاندان کا سربراہ بنا دیا۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔